گورنر سندھ کامران ٹسوری کے تقرر پر ایم کیو ایم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گورنر سندھ کی تبدیلی کے لیے ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے وفاق کو تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ گورنر سندھ کے لیے نیا نام دینے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے آج نیوز کے سینئر رپورٹر قاضی آصف سے۔ قاضی آصف، اپڈیٹ کیجیے گا، معاملہ کیا ہے آخر؟ جی، ایم کیو ایم کے میں اندر جو ہے وہ کامران ٹسوری کے گورنر سندھ مقرر ہونے پر اختلافات ابھی موجود ہیں جو ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک حصہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ابھی بھی ان کو اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ گورنر برقرار رکھا جائے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ان میں صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ شاید ایم کیو ایم ایک نئے گورنر کا نام جو ہے وہ نیا نام دے سندھ کے گورنر کے لیے، تاکہ جو ہے نا وہ یہ اختلافات حل ہو سکیں۔ اس کی وجہ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد یہ شدت اختیار کر گیا ہے معاملہ۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے وفد کی، وہ ایم کیو ایم کے ایک دھڑے کی ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق دوسرا جو اہم جو ایم کیو ایم میں دھڑا ہے، مطلب وہ اپنی دھڑے کا نام نہیں ہے، لیکن جو ایک حصہ ہے جو اس کو پسند نہیں کرتا کامران ٹسوری کو ایز اے گورنر، ان کا پریشر یہ ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کا نام بالکل آخر میں دیا تھا، لیکن ان کو اٹھا کے جو ہے نا وہ گورنر مقرر کیا گیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں کے بعد گورنر سندھ کامران ٹسوری اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کوئی استعفے کی بات بھی کر لے، لیکن اب یہ صورتحال کیسے ایم کیو ایم اپنے جو ہے وہ حل کر پائے گی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ گورنر سندھ کے معاملے پہ ایم کیو ایم میں اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں۔ ٹھیک ہے، قاضی آصف یہ بھی بتائے گا کہ آج وزیر اعظم سے گورنر سندھ کامران ٹسوری اور ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر اور فیصل صفداری نے بھی ملاقات کی ہے، لیکن گورنر سندھ کی تبدیلی کی باتوں پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ کیا کوئی اندرونی کہانی سامنے آئی؟ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ تو بات ہونی بھی نہیں تھی گورنر کی تبدیلی کی، اس میں تو ظاہر ہے جو دوسرا پریشر ہے ایم کیو ایم میں جو اپنے اندر میں، اس میں تو یہ تھا کہ جو ان پہ دباؤ ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا، وہ خاص طور پر سندھ میں جو صورتحال ہے ان میں سے ایک مطالبہ تو ظاہر ہے میئر کے اختیارات کا تھا، جس میں آج جو ہے وہ خبریں آئی ہیں کہ میئر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن دوسرا مطالبہ اہم تھا، وہ بلدیات جو حلقہ بندیوں میں تبدیلی تھی وہ نہیں ہوا ہے، تو یہ تو اس کو ریپیئر کرنے کا ایک معاملہ تھا۔ باقی تو چیزیں ابھی جو اختلافات ہیں وہ تو اندر میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آصف یہ بھی بتائے گا کہ متعدد ایم کیو ایم رہنماؤں نے گورنر سندھ میں جو گورنر ہاؤس میں آج اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی ہے، تو کچھ پتہ چل سکے کہ کون کون سے متحدہ کے رہنما تھے جو شامل نہیں ہوئے؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ آج نہیں ہے، کچھ چند روز پہلے جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں جو ہے متحدہ کے وہاں پہ متحدہ کے رہنماؤں کو بلانا تھا، لیکن کچھ جو ہے وہ متحدہ کے رہنما جو ہے وہ اس پہ تیار نہیں تھے کہ وہ گورنر ہاؤس جائیں اور وہاں پہ جا کے اجلاس میں شرکت کریں، اور یہی خاص طور پر جو وجہ بنتی ہے وہ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد صورتحال بہت جو ہے وہ سنگین ہو گئی ہے، اور یہ اختلافات آگے چل کے کہاں تک جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں یہ تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی تو چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلہ جو ہے گورنر سندھ کی مقرری پہ ہے، جس میں ایک حصہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس میں۔ صحیح، یہ بھی بتائے گا کہ کامران ٹسوری کی بطور گورنر سندھ تقرری ایم کیو ایم کی سفارش پر ہی کی گئی ہے، تو کیا پہلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اپنے تمام رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، تو پھر یہ معاملہ اچانک سامنے آیا ہے؟ ایم کیو ایم نے کے لیے جو گورنر کے لیے نام دیے تھے وہ تقریباً 5 نام تھے، اس میں بالکل آخر میں کامران ٹسوری کا نام تھا، تو ان کو تو قبول کیا گیا، لیکن جو وسیم اختر اور دوسرے جو نام تھے ان کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا گیا، جس میں یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ مقرری ہوئی تھی تو ایم کیو ایم شام تک بالکل خاموش تھی، ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، تو اس میں اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ مبارکباد۔ ٹھیک ہے، قاضی آصف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے خرم شہزمان نے بھی، رہنما پی ٹی آئی کے۔ خرم شہزمان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، کیا کہیں گے اس حوالے سے ایم کیو ایم اور جو وفاقی حکومت ہے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں ان میں؟ نہیں جی، ان کے کیا اختلافات بڑھنے ہیں، یہ تو مجبور قومی موومنٹ ہے اس وقت، اور جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ تو دوسرے کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گورنر کی بن کی خواہش تھی، ان کو گورنر مل گیا، اب آج انہوں نے بلدیاتی الیکشن جو ہے ملتوی کرا دی ہیں اپنا پریشر ڈال کے،
اور اب ظاہر ہے کہ شہر کراچی کے اندر اب ایڈمنسٹریٹر آئیں گے ان کی مرضی کے. یہ بیسکلی اب عوام کی خدمت کرنے کی جماعت جو ہے وہ ہے نہیں. یہ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ باندھ لیا ہے. ایک کو KBT کی منسٹری مل گئی ہے, دوسرے کے IT کی منسٹری ہے, کوئی گورنر لے گیا, کچھ لے جائے گا. تو 5-6 لوگوں کی جماعت ہے, ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا, اپنے گھر میں خوش رہے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ انہوں نے پہلے کیا کیا تھا شہر کا حال. اصل حقیقت ان کے سامنے آ گئی ہے. اور آخر جو 2 الیکشن یہ ہارے ہیں قرنگی اور ساتھ میں جو احمد لیاقت والی سیٹ ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو 5 سیٹیں ان کو ملی تھی وہ بھی تحفے میں ملی تھی, وہ بھی تحریک انصافی کی سیٹیں تھیں. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کی تو سیٹیں ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ضرورت کے مطابق استعمال ہونے والی جماعت رہے گی, تو پھر آپ لوگوں نے بھی انہیں ضرورت کے مطابق استعمال کیا؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو ان کو موقع دیا اور ہم نے ان کو نفیس بھی بنایا اور ہم نے کوشش کی کہ یہ اپنا قبلہ جو ہے درست کر لیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دم ٹیڑھی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے, اور ان کو عزت میرے خیال سے شاید راز نہیں ہے ہمارے ساتھ. آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا, اور جتنی بھی جو بھی ایشوز ہوتے تھے اس میں ان کی مشاورت بھی ہوتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ جیسی تربیت ہوتی ہے ویسی جماعت ہوتی ہے. جب تربیت ہی ٹھیک نہیں تھی تو یہی ہونا تھا, لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ابھی کھول کے ایکسپوز ہو گئے. لیکن PTI کے ساتھ بھی ان کا اتحاد کا خاصا کوئی بہتر نہیں رہا. ایک ہی دفعہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دورہ کیا اور پھر بھادرآباد آنا پڑا انہیں. اصل میں ان کے ساتھ جو ہمارا تجربہ رہا نا وہ ایسا ہی رہا کہ ہمیشہ ہم نے ان کو ذاتی مفاد کے لیے پایا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ انہوں نے کراچی کی بہتری کے لیے کوئی بات کی ہو. سامنے ٹی وی پہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا ان کے پاس, لیکن حقیقت پیچھے کبھی بھی عوام کی بہتری کے لیے بات نہیں کرتے تھے. کیسز کا خاتمہ ہو جائے اور 9-0 کھل جائے, اور جن کے اوپر بڑی خوفناک قسم کے کیسز ہیں جن لوگوں کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے, رہا کر دیا جائے. اس طرح کی باتیں ہمیشہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرتے تھے, جو کہ ہمیشہ خان صاحب کہتے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کیسز میں انوالوڈ ہیں ان کو تو عدالتیں چھوڑ سکتے اور ان کے پاس کی بات تو نہیں ہے. نہ ہی کوئی ایسے دفتر کھولے جا سکتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ایک جو ہے وہ دہشت کی علامت تھے. ابھی ایکسپوز ہو گئے. ان کا کوئی فیوچر بچا نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو سیاست کو چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے, اپنے کوئی روزگار کی فکر کریں, اپنے بچوں کو دیکھیں. ان کا کام نہیں ہے. اب دیکھیں کراچی جو ہے پاکستان سب کے ساتھ کھڑا ہے اور تحریک انصاف اس شہر کو سنبھالے گی. اسی نے اس کی روشنیاں بحال کی ہیں, اسی سیاسی جماعت نے تحریک انصاف نے اب کراچی کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے اور لے کے بھی جائے گی. اور کوئی چوائس نہیں ہے اس شہر کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ. آپ دیکھیں اتنے سالوں میں کبھی کوئی شکایت تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو یہ نہیں مل سکتی کو بولے کہ بھتہ لینے آیا, کسی نے پیسے مانگے, کسی نے غنڈہ گردی کی, کوئی ہم نے ہڑتالیں کرا دی. تو ہم نے 3.5 سال کا عرصہ اپنا, بلکہ پورا 4 سال ہی کہتے ہیں, کوئی اس قسم کی کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی. یہ امن ہم نے واپس قائم کیا. ظاہر ہے امن قائم کرنے میں تو ہماری جو ہے رینجرز کی بڑی قربانیاں ہیں, ہماری پولیس کے جوانوں کی بہت قربانیاں ہیں. لیکن کم سے کم آج شہر جو پرامن ہو گیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ان سے چھٹکارا ہوا جیسے بھی ہوا. اب ہم نے آگے کی فکر کرنی ہے کس طرح ہمیں شہر کو سنبھالنا اور اس کو. ٹھیک ہے, خرم شہزوان صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, سینئر اینکر پرسن ہیں آج نیوز کے شوکت پراچا صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت پراچا صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں گورنر سندھ کی تقرری پر MQM کے اختلافات اب کھل کے سامنے آتے رہے؟ اختلافات بھی کھل کے سامنے آئے ہیں, اور خصوصاً جو گزشتہ رات والی میٹنگ تھی اس میں جو چیزیں باہر آئیں وہ بھی MQM کے لیے یا جو حکومتی اتحاد ہے اس کے لیے وہ بھی فکر مند ہیں. کراچی میں امن ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. رینجرز نے جو آپریشن ہوا تھا 2013 سپٹمبر میں جس کا فیصلہ ہوا تھا, اس کے بعد تو اس آپریشن کے نتائج آئے اور کراچی میں امن آ گیا ہے. اب سوال یہ ہے ٹیسوری صاحب کس کے نمائندے تھے؟ اگر MQM نے, مجھے یاد ہے پہلے تو MQM کی طرف سے ایک نام آیا تھا اور اس نام بیگم نسرین جلیل صاحبہ کا نام تھا. پھر اسی دن ایک خط ان کا جو بہت پہلے لکھا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا. تو بیگم نسرین جلیل صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی کہ ان کی سمری گئی صدر مملکت کو یا نہیں. پھر جس دن کامران ٹیسوری صاحب کا تقرر ہوا اسی دن یہ بھی کراچی سے ذرائع سے خبریں آئیں جس میں MQM کے لوگ اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ ہم نے 5 نام بھیجے تھے, لیکن وہ 5 نام بھی تو اپنی اتحادی حکومت کو ہی بھیجے انہوں نے. سمری البتہ ایوان صدر میں کوئی نہیں پہنچی تھی کسی بھی اور نام کے حوالے سے. یہ میں آپ کو بالکل اتھارٹی کے ساتھ, یعنی اتھارٹی مین کنفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. ایک ہی سمری صدر مملکت کے سامنے پہنچی اور وہی کامران ٹیسوری صاحب کی تھی جن کی تقرری ہو گئی.
آپ یہ بھی اس تناظر میں دیکھیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا میں کوئی گورنر نہیں لگا. بلوچستان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. پنجاب کے گورنر کی تقرری پر کتنا جو ہے وہ مسئلہ بنا تھا. عمر چیمہ صاحب بنے تھے، ان کی سمریاں جو چیف منسٹر کے الیکشن تھے اس وقت کے، وہ بھی کنٹروورشل بنے. حالانکہ ہم کہتے ہیں، ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ تو جیسے صدر مملکت کا عہدہ ایک سمبولک ہے، ابھی وداؤٹ پاورز ہے، اسی طرح سے گورنر کا عہدہ بھی ہے. لیکن ان عہدوں پہ بھی پاکستان کے اندر اب مسائل بن رہے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ والے جو تقرریاں ہیں اس سیاسی تقسیم کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں کنٹروورسیز، جس سیاسی تقسیم میں اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے. یعنی ودین پارٹی بھی اب مسئلہ بن گیا. کامران ٹسوری ہمارے نمائندے ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو ایک اور بات بھی یاد ہوگی، ڈاکٹر فاروق ستار ایم کے ایم کے ساتھی تھے، لیکن جب اختلافات اس وقت ایم کے ایم پاکستان اور ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان ہوئے تھے تو وہ بھی ٹسوری صاحب کا ہی معاملہ تھا اس وقت. لہذا یہ نام بہت پہلے سے تنازعات کے حوالے سے یہ نام پورا پاکستان جانتا ہے. اب آج وزیر اعظم صاحب نے کیا یقین دہانیاں کروائی ہیں مسائل کے حوالے سے. مسائل پہلے تو میئر کے اختیارات کے حوالے سے تھے. مسائل پہلے بنے تھے کہ میئر پاورفل ہونا چاہیے. آج وہ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہوتے رہے، اور ان مذاکرات کی میرے اپنے پروگرام میں دونوں جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے تصدیق کی تھی. مثلاً صادق افتخار صاحب جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ایم کے ایم کی طرف سے، انہوں نے بھی پچھلے ہفتے میرے ہی شو میں کنفرم کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے درمیان بات چیت جاری ہے اور جلد اس کا نتیجہ آ جائے گا. پھر دوسرے دن میں نے سعید غنی صاحب کو، صوبائی وزیر کو اپنے شو میں لیا تھا اور ایگزیکٹلی میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ کب تک آپ کا مقامی حکومتوں کے نظام کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں اس کا نتیجہ آئے گا. تو انہوں نے بھی کنفرم کیا تھا، اور اسی مذاکرات کے نتیجے میں آج ایک سمری جو وزیر اعلیٰ کو رپورٹڈلی پہنچ گئی، جس میں اتفاق ہو گیا کہ میئر کی کیا پاورز ہوں گی، کون سا محکمہ میئر کے انڈر ہوگا، کون سا محکمہ میونسپل کارپوریشن کے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر آئے گا. لیکن یہ پھر ٹسوری صاحب کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنازع آج سامنے نہیں آیا. جس دن سے یہ سمری اپروو ہوئی اور یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر سندھ ہوں گے، اسی دن سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے. اب یہ کدھر جاتا ہے؟ سوال یہ ہے، ایم کے ایم نہیں مان رہی، پیپلز پارٹی کے لیڈر، ہاں میں نے سید خورشید شاہ صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پر مشاورت ہوئی ہو. صحیح. شوکت پراچا صاحب، ایک چیز ایڈ کرتے چلو، یہاں پہ قاضی آصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کامران ٹسوری صاحب ممکنہ طور پر ذاتی مصروفیات کی بنا پر گورنر سندھ کے عہدے سے مستعفی ہو جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ذاتی مصروفیات کی تو ایک جسٹیفیکیشن ہوگی. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر تو یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے اسی کی بنیاد پر دیں گے نا. اب ٹسوری صاحب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی سکول چلا رہے ہیں یا وہ کوئی ہاسپٹل چلا رہے ہیں جہاں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب انہوں نے یہ تعیناتی قبول کی ہوگی تو تمام تر ذاتی مصروفیات ان کے سامنے ہوں گی. ان تمام تر ذاتی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہوگا. پھر وہ جتنے دن ابھی 3-4 دنوں سے گورنر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. وہ ادھر مل رہے ہیں، ادھر مل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے ساتھ اکٹھی بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر ایم کے ایم کے ساتھ گزشتہ رات میٹنگ ہوئی. تو یہ ایک طرح کا فیس سیونگ ہے کہ میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اگر وہ ریزائن کرتے ہیں، پہلے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ریزائن کرنے پہ تیار ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو پھر یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے ایم کے ایم کے اندر، ایم کے ایم اب بھی حکومت سازی میں بڑی کی پارٹنر ہے. ایم کے ایم کے جتنے ممبرز ہیں انہی کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہے، اتحادی حکومت. تو ایم کے ایم پاکستان کو تو یہ اتحادی حکومت ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتی. چاہے کل انہوں نے 2 سیٹیں جیتی ہیں اور 176، وہ اتحادی حکومت کے ترجمان جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 176 ہمارے
पास हो गए हैं। 5-6 अगर एमकेएम की जो सीटें हैं वो अगर चले जाते हैं तो हुकूमत 172 का मैजिक नंबर बरकरार नहीं रख सकेगी। गो कि 172 अभी जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरी साइड जो है वो 172 पूरे नहीं कर सकी, लेकिन सिंबॉलिकली जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस हुकूमत के नंबर पूरे हों। ठीक है, शौकत राचा साहब सीनियर एंकर पर्सन आज न्यूज, खुर्रम शेरजमान पीटीआई के रहनुमा हैं और काजी आसिफ सीनियर रिपोर्टर आज न्यूज इस मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं।